ہول واچ کیا ہوتا ہے اور ہول واچ کی رسپانسبلٹیز کیا ہوتی ہیں؟ السلام علیکم، دس از محمد ارسلان, HSE supervisor. Hope you all are doing well. Today our HSE discussion topic is whole watch and their responsibilities. اگر یہ ویڈیو آپ مکمل دیکھ لیتے ہیں تو آپ کا ڈاؤٹ کلیئر ہو جائے گا کہ ہول واچ کیا ہوتا ہے اور ہول واچ کی رسپانسبلٹیز کیا ہوتی ہیں. سب سے پہلے ہول واچ کے ڈفرینٹ نیم ہیں جو کہ ڈفرینٹ آرگنائزیشن میں ہوتے ہیں، جس میں کہیں پہ SPM بھی بولتے ہیں، اسٹینڈ بائی مین، اینڈ CSA کنفائنڈ اسپیس اٹینڈنٹ بھی کہا جاتا ہے. ڈیفینیشن کی طرف چلتے ہیں. ہول واچ از اے ٹرین پرسن. ہول واچ ایک ایسا ٹرین پرسن ہوتا ہے جس کو پراپر ٹریننگ دی جاتی ہے. اسائن، جس کو اسائن کیا جاتا ہے ٹو مونیٹر ورکر انسائڈ دا کنفائنڈ اسپیس. اسائن کیا جاتا ہے کنفائنڈ اسپیس کے بعد تاکہ جو ورکر اندر کام کر رہے ہیں ان کو مونیٹر کیا جا سکے. ہول واچ کہتے ہیں اسے. کیوں مونیٹر کیا جا سکے؟ کیونکہ کنفائنڈ اسپیس کے کریٹیکل جاب ہے. ڈفرنٹ ٹائپ آف ہیزرڈ موجود ہے کنفائنڈ اسپیس کے اندر، تو کوئی کسی طرح بھی ایمرجنسی ہو سکتی ہے، تو اس لیے ہول واچ کنفائنڈ اسپیس کے بعد موجود ہوتا ہے. رسپانسبلٹیز کیا ہوتی ہیں؟ ہول واچ اسٹے آؤٹ سائڈ کنفائنڈ اسپیس آل ٹائم. جب بھی کنفائنڈ اسپیس کے اندر کام ہوگا ہول واچ کنفائنڈ اسپیس کے باہر موجود ہوگا. یہ اس کی رسپانسبلٹیز ہے. کنٹینیوسلی کمیونیکیشن، جو ورکر کنفائنڈ اسپیس کے اندر کام کریں گے ان کے ساتھ پراپر کمیونیکیشن کرے گا. کس طرح کرے گا؟ ریڈیو کے ذریعے، ویسل کے ذریعے اور فیس ٹو فیس کمیونیکیشن کرے گا. اور بائی روپ کے ذریعے، رسی کے ذریعے بھی کمیونیکیشن کی جا سکتی ہے، یا اوتھ میتھڈ ہے اس کے ذریعے بھی. ہیزرڈ انسائڈ دا کنفائنڈ اسپیس، اس کو معلوم ہونا چاہیے ہول واچ کو کہ کنفائنڈ اسپیس کے اندر کون سے ہیزرڈ ہیں. اگر کنفائنڈ اسپیس کے اندر انسولیشن ہو رہی ہے، ہارٹ ورک ہو رہا ہے، کٹنگ، ویلڈنگ، گرائنڈنگ، اور کوئی اور ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، ہائیڈروجیٹنگ ہو رہی ہے، اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اندر کیا کیا ہیزرڈ ہیں. کنٹینیوسلی گیس مانیٹرنگ، ہول واچ کنٹینیوسلی گیس مانیٹرنگ کرتا ہے. 4-in-1 ٹاکسک لپ اس کے پاس موجود ہوتا ہے جس سے وہ پراپر گیس مانیٹرنگ کرتا ہے، جس سے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ کنفائنڈ اسپیس کے اندر آکسیجن کی پرسنٹیج نارمل ہے اور تمام گیسز کی ویلیو زیرو ہے کہ نہیں ہے. اگر گیسز کی ویلیو زیرو نہیں ہوگی، H2S اور کوئی اور گیس زیادہ ہوگی، 10 ppm 20 ppm 50 ppm، تو کام کو سٹاپ کرائے گا، وہ سارے ورکر کو باہر نکالے گا اور رپورٹ کرے گا. ایمرجنسی پروسیجر، اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایمرجنسی پروسیجر کیا ہے. ایمرجنسی میں آپ نے کس طریقے سے ریئیکٹ کرنا ہے. اگر فائر ایمرجنسی ہو جائے یا گیس لیکیج ہو جائے تو آپ نے کس چیز طریقے سے ریئیکٹ کرنا ہے اور کون سے اسمبلی پوائنٹ پہ جانا ہے. MP فائر واچر کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسٹر پوائنٹ کہاں ہے. مسٹر پوائنٹ جہاں ایمرجنسی کی صورت میں ورکر جمع ہوتے ہیں. ونڈ ڈائریکشن کا پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ ان کیس آف گیس لیکیج وہ اس سے اندازہ لگائے گا کہ ہم نے کس ڈائریکشن پہ جانا ہے. MCP مینل کال پوائنٹ، جس سے ایمرجنسی کی صورت میں کال کر سکتے ہیں. آئی شاور، اگر آپ کی آنکھوں میں کوئی کیمیکل چلا گیا تو آئی شاور سے جا کے اپنی آنکھوں کو واش کر سکتے ہیں. آتھورائز انٹری ود ہارنس، جو ورکر کنفائنڈ اسپیس کے اندر جائے گا اس کو ہارنس پہننا لازمی ہے. ہارنس باڈی کنیکشن پہننا لازمی ہے تاکہ ان کیس آف ایمرجنسی اگر ورکر اندر انکانشیس ہو جاتا ہے اور کوئی اور ایشو ہو جاتا ہے تو ریسکیو اس کو ہک ڈال کے کھینچ سکے. پرمٹ، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ پرمٹ کیا ہوتا ہے، پرمٹ میں کیا کیا چیزیں مینشنڈ ہیں، کون سی ایکٹیویٹیز ہوگی، پرمٹ کے ساتھ کون سی ڈاکومنٹیشن اٹیچ ہوتی ہے کنفائنڈ اسپیس کے لیے. ریسکیو پلان کا پتہ ہونا چاہیے، وینٹیلیشن پلان، میتھڈ آف اسٹیٹمنٹ MS، اور ایکٹیویٹی جو ایکٹیویٹی کنفائنڈ اسپیس کے اندر موجود سر انجام دے رہی ہے اس کا معلوم ہونا چاہیے. ریڈیو اور IS فون، ہول واچر جہاں بھی کام کرے گا تو اس کے پاس ریڈیو اور IS فون ہونا لازمی ہے تاکہ ان کیس ایمرجنسی وہ ایمرجنسی کو انفارم کر سکے. آکسیجن لیول کتنی ہونی چاہیے؟ 19.5 to 23.5.
20 منٹ الاؤ. ریسکیو پلان کے اوپر مینشن ہوتا ہے کہ کنفائنڈ اسپیس کے اندر ورکر کتنی دیر تک کام کر سکتا ہے. تو ہول واچ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ جب اس کا ٹائم مکمل ہو جائے تو اس ورکر کو باہر بلا لے، اور جب دوبارہ اس کو تھوڑا سا 10 منٹ 20 منٹ ریلیکسیشن ہو جائے تو دوبارہ پھر وہ اندر ورکر جا سکتا ہے. بڑی سسٹم لاگ شیٹمنٹ. لاگ شیٹ مینٹین کرے گا. لاگ شیٹ کیا ہوتی ہے؟ لاگ شیٹ میں ورکر کا جو ورکر اٹینڈنٹ اندر کام کرنے جائے گا اس کا نام لکھے گا، اس کی آئی ڈی نمبر لکھے گا، اور اس کے جانے کا ٹائم اور آنے کا ٹائم مینشن کرے گا، اور اس کے سگنیچر لے گا. لاگ شیٹ میں یہ ساری چیزیں لکھی جاتی ہیں. اور جو ورکر کنفائنڈ اسپیس کے اندر جائے گا اس کی آئی ڈی لے لے گا، جب وہ واپس آئے گا اس کو ریٹرن کر دے گا. بڑی سسٹم. کنفائنڈ اسپیس میں ہمیشہ بڑی سسٹم ہوتا ہے. ایک ورکر نہیں جا سکتا، 2 ورکر ایٹ اے ٹائم کام کریں گے. ریئیکٹ ڈورنگ الارم. ان کیس آف ایمرجنسی اگر الارم ریز ہو جاتا ہے تو ہول واچر کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا کرنا ہے. سارے ورکر کو باہر نکالنا ہے اور اسمبلی پوائنٹ کی طرف جانا ہے. فائر ایمرجنسی میں کیا کرنا ہے اور گیس ایمرجنسی میں کیا کرنا ہے اس کو معلوم ہونا چاہیے. انشور وینٹیلیشن سسٹم. اسٹارٹنگ دا جاب ہول واچ نے چیک کرنا ہے کوئی ہیزرڈ موجود تو نہیں ہے کنفائنڈ اسپیس کے اندر، اور اس کے ساتھ شور کرنا ہے کہ وینٹیلیشن پراپر پرووائڈ کی جا رہی ہے، نیچرل اور بائی کسی کمپریسر یا ڈکٹس کے ذریعے پرووائڈ کی جا رہی ہے کہ نہیں. یہ میک شور کرنا ہے. سائننگ بیریکیڈ. جب بھی کنفائنڈ اسپیس کا کام ہوگا تو وہاں پہ سائنیج لگے گا کنفائنڈ اسپیس ورک کا، اور جب کام ختم ہو جائے گا تو سائنیج بھی ریموو کر لیں گے اور جو کنفائنڈ اسپیس کو بیریکیڈ کر دیں گے. اوکے. تو آج کی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ ہول واچ کیا ہوتا ہے اور ہول واچ کی رسپانسبلٹیز کیا ہوتی ہیں. اگر آپ کو کوئی اور سوال ہو تو کامنٹ میں مجھے ضرور بتائیں، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں، اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری لیٹسٹ اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے. تھینک یو. اللہ حافظ.